بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بالآخر تقریباً 4 سال کے گیپ کے بعد آج پھر الحمدللہ پاکستان کا نام FATF کی گرے لسٹ سے خارج ہو گیا، جو کہ پاکستان کے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے ایک بہترین خبر ہے۔ یہاں یہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کو 2018 میں FATF کی گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا، جبکہ پاکستان کو اس گرے لسٹ میں رکھنے کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ پاکستان انسداد دہشت گردی کی روک تھام کے لیے ایفیکٹو میئرز نہیں لے رہا۔ اس کے علاوہ پاکستان کو منی لانڈرنگ جیسے واقعات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ایکشن ٹاسک فورس دیا گیا تھا وہ شروع میں 27 نکات پر مشتمل تھا، تاہم بعد میں اس کو 34 نکات تک بڑھا دیا گیا۔ ان شارٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو FATF کے چنگل میں پھنسانے کے لیے خفیہ طاقتوں نے اپنا پورا زور لگایا، جن میں بالخصوص انڈیا ٹاپ آف دا لسٹ ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود اللہ پاک نے پاکستان کا نام FATF کی گرے لسٹ سے خارج کر دیا۔ اس میں نو ڈاؤٹ سب سے پہلے ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے بعد حکومت پاکستان اور بالخصوص ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، کیونکہ جس طرح سے پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے پاکستان کو اکنامک کریسس سے نکالنے کے لیے اپنا سب سے بڑھ کر رول پلے کیا، اس کی آپ کو اس سے پہلے کہیں کوئی ایگزامپل نہیں ملے گی۔ حتیٰ کہ ضمن میں آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اس ماہ کے شروع میں بذات خود امریکہ کا وزٹ کیا تھا، جہاں ان کی پینٹاگون میں امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن سمیت CIA کے سینئر آفیسر سے ایک اہم ملاقات ہوئی، جس میں پاکستان نے انسداد دہشت گردی کی روک تھام کے لیے اپنی جانب سے کیے گئے اقدامات کے حوالے سے امریکہ کو آگاہ کیا، جو کہ پاکستان کے FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے میں کافی ہیلپ فل ثابت ہوا۔ کیونکہ بظاہر تو آپ کو یہی لگ رہا ہے کہ حکومت پاکستان FATF کی ٹیم سے مذاکرات کر رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا رول چھپا ہوا ہے، انفارچونیٹلی اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ہم میں سے کوئی بھی تیار نہیں۔ اٹس ناٹ اے گڈ سائن۔ اس کے علاوہ اگر آج پاکستان کا نام FATF کی گرے لسٹ سے خارج ہوا ہے، اس میں اگر سابق حکومت یعنی عمران خان صاحب کی حکومت کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ سراسر زیادتی ہوگی، کیونکہ جس طرح سے سابق وزیر خزانہ حماد اظہر نے پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے اپنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اٹ واز ہائیلی ایڈمائریبل۔ بہرحال یہ تو ہوگی کچھ وہ ڈیٹیلز جن کا تعلق پاکستان کے FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے سے تھا، لیکن یہاں اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ میرے خیال میں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اب انڈیا کشمیر کے ایشو پر پاکستان سے بات چیت کے عمل سے بھاگ نہیں سکتا، کیونکہ انڈیا ہمیشہ سے یہ کہتا ہوا آ رہا ہے کہ جب تک پاکستان دہشت گردی کی روک تھام کے لیے ایفیکٹو میئرز نہیں لیتا، اس وقت تک وہ کشمیر کے ایشو پر پاکستان سے بات چیت نہیں کرے گا۔ لیکن اب چونکہ دہشت گردی کی مانیٹرنگ کرنے والے دنیا کے سب سے بڑے ادارے یعنی FATF نے پاکستان کو کلین چٹ دے دی ہے، لہٰذا اس کے بعد ہندوستان کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہ جاتا جس سے وہ کشمیر کے ایشو پر پاکستان سے بات چیت کے عمل سے بھاگ سکے۔ البتہ یہاں پاکستان کے فورن آفس کی ذمہ داری پہلے سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس سے وہ دنیا کو یہ باور کروانے میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ اب چونکہ دنیا کے سب سے بڑے مالیاتی ادارے یعنی FATF نے پاکستان کو دہشت گردی سے پاک ملک قرار دے دیا ہے، لہٰذا اب انٹرنیشنل کمیونٹی انڈیا پر زور دے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے پاکستان سے ڈپلومیٹکلی بات چیت کے عمل کا آغاز کرے، کیونکہ اس وقت پاکستان کے لیے سب سے اہم ایشو کشمیر ہے، باقی سب کچھ اس کے بعد، اور کشمیر ایشو رائز کرنے کا اس سے بہترین موقع کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ اب چونکہ پاکستان کا نام الحمدللہ FATF کی گرے لسٹ سے خارج ہو گیا ہے، لہٰذا اس سچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کو سب سے پہلے CPEC جیسے اہم ایشو پر فوری کام کروانے کے لیے چائنا سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب سے پاکستان کو کوئی فائنینشیل ریسٹرکشنز باقی نہیں رہ جاتی جس کا بہانہ بنا کر وہ CPEC جیسے اہم پروجیکٹ کو مزید لٹکانے کا مطالبہ کر سکے۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ CPEC پاکستان کی اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے کتنا امپورٹنٹ ہے، لہٰذا وقت آ گیا ہے کہ سب سے پہلے CPEC پر کام شروع کروایا جائے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے بعد اب فورن کمپنیز کے پاکستان میں آ کر انویسٹمنٹ کرنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے،
جو کہ پاکستان کی اکانومی کی گروتھ کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ لہٰذا FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے بعد پاکستان کے پاس اپرچونٹیز بڑھ گئی ہیں جس سے وہ اپنی فال اکانومی کو پھر سے سٹیبل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت ضروری ہے۔ البتہ اب جب کہ PTI کے چیئرمین عمران خان صاحب کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے تونشا خانہ ریفرنس کیس میں نااہل قرار دے دیا گیا ہے، اس کے بعد سخت خطرہ موجود ہے کہ کہیں پاکستان میں پھر سے سیاسی عدم استحکام نہ آ جائے، جو کہ پاکستان کی اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل بھی اچھا نہیں۔ لہٰذا اس پولیٹیکل کرائسس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کے تمام اداروں کو کلیکٹیولی میئرز لینا ہوں گے، تب بھی کوئی امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان اپنی گرتی ہوئی معیشت کو پھر سے سہارا دینے میں کامیاب ہو سکتا ہے، ادروائز اٹس آلموسٹ امپاسبل۔ فی الحال اس وقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔